السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ باب صدقۃ التطوع۔ تطوع نفلی کو کہتے ہیں، تو نفلی صدقے کا بیان۔ تو صدقے کی دو اقسام ہیں، ایک فرضی صدقہ ہے اور ایک نفلی ہے۔ فرضی وہ ہے جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ فرضی کا مطلب یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے، اگر وہ نہ دے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ جبکہ نفلی صدقے کی ترغیب ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ جو نفلی صدقہ کرے گا اللہ رب العزت سے اجر پائے گا، اور بے پناہ اجر۔ اور جو نفلی صدقہ نہیں کر رہا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ مجرم نہیں ہے۔ جی، کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب صدقۃ التطوع، یعنی نفلی صدقے کا بیان ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ سائے میں جگہ دے گا اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے کے۔ فذکر الحدیث، تو انہوں نے پھر حدیث کو ذکر کیا۔ وفیہ، اور اس میں ہے، ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ، ایسا آدمی جو صدقہ کرے اور اس کو چھپا کر کرے یہاں تک کہ نہیں جانتا اس کا بایاں ہاتھ کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ متفق علیہ، اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ جی، بقیہ کون سے لوگ ہیں، کوئی بتا سکتے ہیں؟ 7 اس لوگوں کا میں تذکرہ ہے۔ جی عادل بادشاہ کا ذکر ہے، جی، امام اور عادل۔ جی اور ایسا شخص جو جس نے یعنی کہ اپنی جوانی جو ہے وہ نشأ اللہ فی کی عبادت عبادت میں گزاری۔ اللہ۔ جی، اور اس کے علاوہ ایسا شخص جس کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ معلق ہو، قلبه معلق بالمسجد۔ اور ورجلان تحابا فی اللہ۔ جی جی وہ دو آدمی جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہوں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں۔ اور ایسا جی شخص جسے کوئی حسین و خوبصورت یعنی کہ حسن و جمال والی عورت جو ہے وہ برائی کی دعوت دے اور وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی دعوت کو ٹھکرا دے۔ جی۔ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ جی اور ایسا آدمی جو تنہائی میں اللہ رب العزت کو پکارے، یاد کرے تو اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ اور 7واں یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ اچھا، یہاں جو ہے نا کہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا الا ظلہ، مگر اللہ کے سائے کے۔ اس کے متعلق فقہا کا شدید اختلاف ہے، کیونکہ یہاں ہے اللہ کا سایہ، بعض روایتوں میں ہے ظل العرش، عرش کا سایہ۔ تو یہاں پر بہت زیادہ اختلاف ہے۔ درست بات یہاں جو سمجھ آنے والی وہ یہ ہے کہ سایہ عرش کا ہی ہے، وہ سایہ عرش کا ہی ہے، کیونکہ عرش بھی تو اللہ رب العزت کا ہی ہے نا۔ پھر اللہ کا سایہ یہ لفظ عام ہے، اور عرش کا سایہ والا لفظ کیا ہے، خاص ہے۔ تو خاص والی روایت کو مد نظر رکھا جاتا ہے، یعنی ہے تو عرش کا سایہ لیکن وہ عرش بھی اللہ رب العزت کا ہی ہے، تو مجازی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کا ہی سایہ ہے۔ جی، تو شیخ معلوم صاحب ہوا یہاں کہ جی جی، یہ جو ہے نا ذل عرش ہی محذوف مانیں گے یہاں پر عرش ہی کو، نہیں نہیں، یہاں یہ بھی معذوف کوئی ماننے کی ضرورت نہیں، بس یہاں اس کو اصل پر ہی رکھا جائے، اللہ ذلہ، مگر اللہ کا سایہ۔ لیکن اس کی تفصیل میں ہم یہ بات یاد رکھ لیں گے دیگر روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے جس میں ذل العرش کے الفاظ ہیں۔
یعنی ایک روایت ہوگی عام، یہ والی عام ہو گئی اور وہ والی خاص ہوگی، تو عام اور خاص موجود ہوں تو پھر خاص روایت کو مقدم کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں صحیح۔ اساتذہ کا بھی اس میں شدید اختلاف ہے، بعض اساتذہ تو یہ مجلہ الاعتصام ہے نا، وہاں پہ شیخ جی، حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ نے نقد لکھا تھا کسی کا، اور حافظ صاحب نے ثابت کیا تھا کہ یہ ذل اللہ ہے، اللہ کا سایہ ہے۔ بہرحال اس پہ کئی طرح کی آراء ہیں، لیکن جو زیادہ سمجھ آنے والی بات وہ یہ ہے کہ اصل سایہ عرش کا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساتواں کون سا بندہ ہے؟ ہم نے سارے سات جو ہیں وہ گنوا دیے ہیں۔ آخر میں ہم نے بولا تھا کہ ایسا آدمی جو خفیہ طور پر یعنی پوشیدہ تنہائی میں اللہ رب العزت کو یاد کرے تو اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اس حدیث میں ہم نے پڑھا کہ جو خفیہ صدقہ ہے اس کی کیا فضیلت ہے کہ سائے میں جگہ ملتی ہے، تو اس کے متعلق ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہ خفیہ کا تعلق نفلی صدقے کے ساتھ ہے، جبکہ جو زکوٰۃ ہے فرضی صدقہ اس میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ سب کے سامنے دی جائے، یعنی لوگوں کو علم ہو کہ یہ زکوٰۃ دے رہا ہے، تاکہ لوگ جان سکیں کہ یہ آدمی یقینی طور پر مسلمان ہے اور اسلام کے احکام و مسائل پر پابند بھی ہے، کاربند بھی ہے۔ تو جو نفلی صدقہ ہے وہ خفیہ ادا کرنا زیادہ بہتر ہے، جبکہ فرضی صدقہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ادا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ شیخ صاحب یہاں پر ایک سوال ہے، جب بندے نے کوئی نفلی روزہ یا کوئی اور نفلی بندہ عبادت کرتا ہے، تو اس کو اگر بندہ چھپائے تو وہ یعنی کہ بعض لوگوں کے اخلاص میں یعنی کہ وہ اخلاص کے زیادہ یعنی کہ اخلاص کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے، جی جی اگر بندہ بالکل۔ اس کو نہ ظاہر کرے، ہم، لیکن تو اس کبھی میں کیا کبھار اگر اس کو آدمی ظاہر کر دے لوگوں کی ترغیب کے لیے، کبھی کبھار جب دیکھے کہ لوگوں کے ہاں یہ بد عملی بہت زیادہ ہے تو کبھی کبھار اس چیز کا اظہار کر دینا تاکہ لوگوں کی ہاں یہ صورت پیدا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا اخشاکم و اتقاکم للہ۔ اسی طرح صحابہ کرام اور تابعین اور دیگر ائمہ کے اب تک جو آثار ملتے ہیں، بس اوقات ایک رات میں سارا قرآن پڑھ لینا، یا اپنا اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ ایک امام نے کہا کہ میں نے 40 سال کسی کی گدی نہیں دیکھی، جب ہوتا ہی میں پہلی صف میں تھا تو کسی انسان کی گدی پر نظر بھی نہیں پڑی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آثار سارے سامنے رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھار لوگوں کی بد اعمالیاں دیکھ کر اپنی کسی نیکی کا آدمی اظہار کرے، تاکہ لوگوں کو علم ہو کہ اس طرح کے لوگ بھی اللہ رب العزت کے مطیع اور فرما بردار موجود ہیں۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، ان ساری صورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے باقی مطلق طور پر نفلی عبادت کا چھپا کر کرنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ تو بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بندہ ظاہر کرے نا کوئی چیز، تو بعض دفعہ پھر وہ چھن بھی جاتی ہے، یعنی کہ وہ بندہ کر بھی نہیں پاتا۔ ہاں جی یہ بھی ہے، اس لیے یعنی تعلق باللہ میں مضبوطی سب سے پہلے آدمی پیدا کرے نا، پھر آگے اس کی تلقین لوگوں کو کرے۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا، پہلے انفسکم آیا، اپنے آپ کو بچاؤ، تو دعوت کا آغاز بھی سب سے پہلے اپنے آپ سے ہو۔ جب خود بندہ اس پر اچھے سے کاربند ہے تو پھر آگے تلقین کرے گا انشاءاللہ، تو اس خدشے سے وہ کافی حد تک محفوظ بھی رہ جائے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ یہاں پر آپ نے کہا کہ پہلے انسان اس چیز پر خود عمل کرے گا، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن بار بار توبہ کرنے کی توبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے، جیسے ماں ہاں باپ کے اس یعنی کہ صورت میں سامنے ہمیں کسی اپنی غصے سے بات دعوت نہیں جاری کرنی۔ رکھنی ہے، میں بس سمجھ گیا ہوں۔ دفعہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو غصہ آ جاتا ہے،
تو اتنی دفعہ توبہ اس بھی صورت کرتے ہیں میں لیکن ذکر پھر کر بار رہا ہوں بار کہ یہ آدمی غلطی کو ہو جاتی ہے. دعوت تو چھوڑ اس نہیں کا دینی کیا چاہیے. مطلب کہ پھر دوسروں کو والدین کے بارے میں گائیڈ نہ کریں؟ کرے، کیونکہ خود بھی وہ کر رہا ہے، کبھی کبھی ہی اس سے مسٹیک ہوتی ہے نا. 100% عمل تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. جی، اقرا نے لکھا ہے کہ گدی پر نظر نہ پڑنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ حقیقت میں مراد ہے کہ جو آدمی دوسری جی صف میں جی کھڑا ہوگا، آگے والے لوگ اس کو نظر آئیں گے، تو ظاہر ہے گدی پر نظر بھی پڑے گی. یہ وہ آدمی ہے کہ جو مسجد میں جاتا ہے اور سب سے پہلے چلے جاتا ہے اور پہلی صف میں ہوتا ہے، تو کسی انسان کے پیچھے سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. مراد اس سے یہ ہے کہ میں صفحے اول میں نماز پڑھی ہے اتنے سال. جی، ہم آگے چلتے ہیں. وعن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ قال. وعن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کل امرئ فی ظل صدقته حتی یفصل بین الناس، ہر جی. بندہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے یا واضح فیصلہ ہے ہو جائے. صدقے کا یفصلو. سائبان جی ہوگا، اس سائبان کے نیچے وہ ہوگا، تو ظاہر ہے یہ اسی کے لیے ہے جس نے صدقہ خیرات کثرت سے کیا ہوگا. واضح ہے. جی. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی عرن کساہ اللہ من خضر الجنہ، جو مسلمان بھی کسی دوسرے مسلمان کو، یعنی کہ جو ننگا ہوگا، یعنی کہ جس کے پاس کپڑے نہیں ہوں گے، اس کو کپڑے پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو من الخضر الجنہ، جنت کا سبز لباس پہنائے گا. جی، جنت کا سبز چوغا لباس پہنائے گا. جی. جی. جو وَأَيُّمَا، مسلمان بھی کسا، جس نے پہنایا کپڑا مسلمن کسی مسلمان کو، ثوبن کا مطلب بھی کپڑا ہے. کپڑا. علا جی عرین، عرین برہنہ حالت کو کہتے ہیں. جی. جو آدمی برہنہ تھا تو اس کو اس نے لباس پہنایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا جو سبز لباس ہے وہ پہنائے گا. وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا، اور جو بھی کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کھانا کھلائے گا، عَلَى جُوعٍ، بھوک پر، یعنی بھوک کی حالت میں، أَطْعَمَهُ اللَّهُ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کھلائے گا من ثمار الجنہ، جنت کے پھلوں میں سے. من ثمار الجنہ، جنت کے پھلوں من سے. ثمار الجنہ. جی. معلوم ہوا بدلہ جو ہے وہ عمل کے مطابق جنت میں ملے گا. ویسے جو جنت میں انعامات کی بہت سی اقسام ہیں. جی. وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ. وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمْإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، جو بھی کوئی مسلمان کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی من رحیق المختوم، مہر بند شراب پلائے گا. جی. الرحیق مشروب جو ہے، جی المختوم مہر بند. مہر بند. جی. مختوم خاتم سے ہے، خاتم مہر کو کہتے ہیں. تو ایسا مشروب یا ایسی چیز ہم مارکیٹ سے زیادہ اچھی ہمیں وہ لگتی ہے جس کے اوپر اس کی سیل بند وغیرہ موجود ہو، ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے. تو مہر بند جو اسپیشلی شراب ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو پلائے گا. اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا. حفصہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند کمزور ہے. امام سیوطی نے اس کو حسن قرار دیا ہے. جی.
وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا، الید العلیہ خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ایک منٹ، وابدأ عبد الرحمن پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی یہ صدقہ خیرات وغیرہ نہیں کرتا، ابھی ہم نے جو حدیث مبارکہ میں پڑھا، تو کیا اس کو ایسے انعامات نہیں ملیں گے؟ انعامات تو ضرور ملیں گے، لیکن جو اسپیشلی انعامات ان کو ملیں گے جنہوں نے یہ صدقہ خیرات وغیرہ کیا تھا، وہ والے انعامات سے ظاہر ہے دیگر لوگ تو محروم رہیں گے۔ جی، اب دیکھیں، جنت میں عزت مقام سب کو ملے گا، لیکن جو عزت مقام حافظ قرآن کو مل رہا ہے وہ غیر حافظ کو تو نہیں ملے گا۔ جو عزت مقام شہید کو مل رہا ہے وہ بقیہ کو نہیں ملے گا۔ تو جنت میں بھی درجات ہیں۔ جی، وعن حکیم ابن حزام عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، الید العلیہ خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ وابدأ بمن تعول، اور ابتدا کرو جو تمہارے سامنے ہو یا بیمن ان سے جس تعول جن کی تم پرورش کر رہے ہو۔ یا عیال جن لفظ کی تم بولا جاتا ہے کفایت نا۔ کر رہو۔ جی جی، عیال داری یا کفالت۔ جی، ہم، وخیر الصدقات عن ظاہر غنن، اور بہتر صدقہ وہ ہے جو یعنی اپنی ضرورت کے بعد دیا جائے۔ ومن یستعفف، وخیر الصدقہ، اور بہترین صدقہ وہ ہوگا عن ظہری جس کے بعد غنن غنا ہو، مالداری ہو۔ ٹھیک ہے۔ جی، ومن یستعفف یعفہ اللہ، اور جو کوئی استغنا چاہے ومن گا، یستعفف، اور جو بچنا ہاں چاہے جو، سوال وغیرہ سے، جی، بچنا چاہے، جو بچنا یعفہ چاہے، اللہ۔ یعفہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا۔ ہم، ومن یستغنی، اور جو کوئی غنا چاہے، یغنی ہی اللہ، تو اسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنا بخشے گا یا ہم، مستغنی کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اوپر والا جو متفق ہاتھ ہے نا، علیہ۔ اصل میں اس کے اندر احسان اور حسن سلوک کا جو عنصر ہے وہ پایا جا رہا ہے، جبکہ نیچے والے ہاتھ میں یہ عنصر نہیں ہے۔ تو پھر اوپر والا ہاتھ جو ہے اسی کو بہترین قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ احسان اور حسن سلوک کا منبع ہے، اس سے خیر پھوٹ رہی ہے۔ ایک خیر وصول کرنے والا ہے، ایک خیر دینے والا ہے، تو خیر دینے والا جو ہے وہ خیر لینے والے سے کیا ہوگا؟ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ دینے والا بہتر ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ آغاز ان لوگوں سے کرو جن کی عیالت کرتے ہو۔ وہ کہتے ہیں پہلے خیش پھر درویش، پہلے گھر والوں کا خیال پھر باہر والوں کا خیال کیا جائے۔ جبکہ قرآن کریم میں ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، گھر والوں کو بھوک لگی تھی، بچوں کو بھوکا ہی سلا دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھلا پلا کر سلایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گھر کا سارا سامان نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، جو آدمی خرچ کرنے کے بعد، یا یوں کہہ لیں کہ دیگر لوگوں پر خرچ کرے، تو اہل و عیال کے متعلق وہ کسی قسم کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، اس کے لیے یہ جائز ہے اور بہت بہتر ہے کہ وہ لوگوں پر خرچ کرے۔ جیسے نبی علیہ السلام کے مہمان کو کھلایا جناب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے۔ اب وہاں ایسا تو نہیں آتا کہ ابو طلحہ نے اس کو تو کھلا دیا اور بچوں کے لیے مانگنے وہ نکل پڑے، ایسا تو نہیں ہوا کہیں بھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اگر سارا مال خرچ کیا تھا اللہ کے راستے میں، تو ایسا تو کہیں نہیں ملتا، اور نہ ہی ایسا انہوں نے کیا کہ لوگوں سے وہ پھر ہاتھ پھیلاتے ہوں کہ مجھے دو، گھر کے لیے مجھے چاہیے۔ اگر یہ صورت ہو تو پھر
باہر والوں کو نہیں، گھر والوں کو ہی دینا چاہیے۔ پھر کہا گیا کہ بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جس کے بعد آدمی کے پاس مالداری بھی ہو، یعنی مال موجود ہو، یہ نہیں کہ سارا ہی وہ کر دے۔ اس میں بھی سیم وہی بات ہے کہ اگر جو سارا ہی کرنا چاہ رہا ہے صدقہ، اگر تو اس پر صبر کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کے تحت جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی سارا مال خرچ کرنے کے بعد پھر لوگوں سے سوال وغیرہ کرے گا، اپنا دست دراز کرے گا، تو اس صورت میں اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایسا نہ کرے، بلکہ اگر اس کے پاس مثال 10,000 روپیہ پڑا ہوا ہے صدقہ کرنا ہے تو 1,000 کر دے، 500 کر دے، 3,000 کر دے، 4,000 کر دے، کہ بعد میں اس کے پاس مال مزید موجود رہے۔ پھر مالی معاملات وغیرہ میں ہر کوئی پریشان تو ہوتا ہے، لیکن جو آدمی سوال سے بچنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا، کوئی نہ کوئی اس کی ضرورت اللہ تعالیٰ کسی بھی انداز سے پوری کر دے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے غنا چاہے اللہ غنا بھی دے گا، اور غنا ہم جانتے ہیں وہ غنا مالداری جو ہے وہ مال کی غنا نہیں ہے، لیس الغنى عن کثرت العرض، ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی۔ غنا کیا ہے؟ جی کیا تھا اس حدیث میں؟ وَإِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ او کما قال، غنا نفس کا غنا ہے کہ آدمی کا دل غنی ہو، دل بڑا ہو۔ جی وعن نبی ہریرہ، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قیل یا رسول اللہ، نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الصدقۃ افضل، کون سا صدقہ افضل ہے؟ قال جہد المقل، جو مشکل حالات میں دیا جائے، جی آپ نے فرمایا وابدأ بمن جہدو محنت، تعود، کوشش، المقل کم مال والے کی۔ یعنی جو کم بال والا صدقہ کرے، جی اور اس کی ابتدا جو ہے وہ ان سے کر جن کی تو کفالت جی کرتا ہے۔ جہد المقیل سے مراد یہ ہے، جس طرح اس کی تفسیر خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جس طرح سنن نسائی کی روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک درہم صدقہ کرنے والا 1,00,000 درہم پر سبقت لے گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کیسے، ایک بندہ 1 درہم خرچ کر رہا ہے اور دوسرا 1,00,000 درہم خرچ کر رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آدمی 1,00,000 درہم خرچ کر رہا ہے، اس کے پاس بہت سا مال موجود ہے، اس نے اپنے مال کے کنارے میں سے تھوڑا سا حصہ پکڑا، وہ 1,00,000 بنتا تھا، وہ اس نے خرچ کر دیا۔ جبکہ 1 درہم والا وہ بندہ ہے جس نے بڑی محنت کر کے کمائے ہی 2 درہم ہیں، جس نے 2 درہم کمائے ہیں اور 1 درہم صدقہ کر دیا، اس نے تو گویا اپنا نصف مال صدقہ کیا، اس نے اپنا نصف مال صدقہ کیا۔ جبکہ 1,00,000 درہم والا اس کے پاس نہ جانے کتنے لاکھ درہم موجود تھے، اس نے تو بہت کم صدقہ کیا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ بہترین صدقہ کیا ہے، جو آدمی بڑی کوشش کر کے اس نے وہ کمایا ہو اور وہ صدقہ کرے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو مال اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عطا کیا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ ہمارے ہاں ایسے بھی ہیں جن کو مال دولت اللہ تعالیٰ نے بہت کم عطا کیا، خرچ کرتے وقت اب ایک بندہ 5,000 کا نوٹ نکال کے دے رہا ہے، جبکہ دوسرا آدمی 10 روپے دے رہا ہے۔ اب 5,000 دینے والا 10 روپے والے کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، جبکہ عین ممکن ہے کہ آپ کے 5,000 نوٹ سے وہ زیادہ قیمتی ہو، اور یقیناً ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے حسن ظن جو ہے نا وہ قائم رہنا چاہیے۔ جی وعنہ قال، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدقوا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ جی وسلم نے عبد فرمایا الرحمن کہ لکھتے ہیں کہ اگر امیر آدمی بھی اپنی آدھی دولت خرچ کر دے تو ٹھیک ہے، پھر برابری ہے، کیونکہ دونوں نے نصف خرچ کیا۔
آپ نے فرمایا کہ صدقہ کرو۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ عندی دینار، کہ میرے پاس ایک دینار ہے۔ قال تصدق بہ علی نفسک، تو آپ صلی اللہ علیہ جی، وسلم یہ نے اقرا نے فرمایا کہ سوال کیا کہ آدمی اپنے آپ پہ صدقہ کر سکتا ہے، تو یہ حدیث ابھی آپ پڑھ رہے ہیں۔ آدمی نے کہا ایک دینار ہے، آپ نے فرمایا تصدق بھی، اسے صدقہ کرو علی نفسک، اپنے آپ پر۔ جی قال عندي آخر، تو اس نے کہا میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ قال جی تصدق به علی ولدک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اپنی اولاد پر خرچ کرو، یا لڑکے پر، بیٹے پر، اولاد کہیں گے اولاد نا، ہے، اولاد، جی جی اولاد۔ اولاد پر خرچ کرو۔ تو قال عندي آخر، اس نے کہا میرے پاس ایک اور ہے۔ قال تصدق به علی خادمک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اپنے نوکر پر خرچ کرو، خادم پر۔ قال عندي آخر، اس نے کہا کہ میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ قال انت ابصر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر اس کو بہتر جانتا ہے ہوں، کہ کہاں خرچ کرے۔ رواہ ابو داود والنسائی وصححہ ابن اس حدیث سے معلوم حبان ہوا کہ والحاکم۔ انسان کو پہلے اپنی ضروریات مد نظر رکھنی چاہیے، اپنی ضروریات مد نظر رکھتے ہوئے پھر آگے، پھر آگے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے اپنی ضروریات کا، جو ہمارے ہاں ضروریات کا مفہوم ہے۔ آدمی کے پاس گاڑی نہیں ہے، بائک تو موجود ہے، لیکن وہ گاڑی کو بھی اپنی ضرورت سمجھتا ہے، اور اگر گاڑی مل جائے تو یقینی طور پر ہیلی کاپٹر کو اپنی ضرورت سمجھے گا۔ تو اس طرح ضروریات تو بڑھاتا جائے گا جتنی بڑھا سکتا ہے۔ تو مراد یہاں پہ یہی ہے جس کے ساتھ آدمی کا گزر بسر ہو سکتا ہے۔ جی یعنی واضح کہ ہے۔ کم پر کفایت کرتے ہوئے۔ جی جی بالکل۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت، وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا انفقت المرأة من طعام بیتها، جب عورت اپنے گھر کے مال سے، یعنی کھانے سے کچھ خرچ کرتی ہے، جی غیر مفسدۃ، بغیر اسے یعنی کہ ضائع کیے، جی، کان لہا فساد مچانے والی نہ اجرها، ہو۔ فساد جی کیا ہے؟ فساد یہی ہے کہ وہ گھر میں ضروری چیزیں ہیں وہ ساری پکڑ کے دے دیتی ہے فقیر کو۔ ظاہر ہے خامند کو اس بات پہ غصہ آئے گا۔ جی کان لہا اجرها، تو اس کے لیے اجر ہے، بما انفقت، جو اس نے کانا خرچ کیا، ہوگا لہا اس کے لیے اجرها، اس کا اجر، یعنی عورت کو اس کا جی اجر مل جائے گا۔ جی، بما انفقت، جو اس نے خرچ کیا، جی ولزوجها، با یہ اور اس کے سبب کے شوہر، لیے، اس وجہ سے جو اس نے خرچ کیا۔ جی اس وجہ سے جو اس نے خرچ کیا، ولزوجها، اور اس کے شوہر کے لیے ہوگا، اجرہ، اس کا اجر، بمکتسبہ، جو اس نے کمایا، جی کمانے کی وجہ وللخازن، سے، چونکہ وہ کمایا تو آدمی نے ہوا ہے، جی خرچ کر رہی ہے عورت، کمایا ہوا آدمی کا ہے، تو دونوں کو اجر ملے گا۔ اسی طرح جو خزانچی ہے، وللخازن مثل ذالک، اور خزانچی کے لیے اتنا ہی ملے گا، اتنا ہی ملے گا، ہاں جی۔ کیونکہ ولا وہ اس ينقص کی بعضه، حفاظت، دیکھ بھال سب کچھ کر رہے ہیں۔ جی شیخ صاحب، گھروں میں کون سا خزانچی ہوتا ہے؟ گھروں میں تو اور آج کل ہمارے ہاں معاملات اور ہیں۔ یہ خزانچی والا مال بھی تو نہیں نا ہمارے پاس، یہ بھی تو معاملہ ہے۔ چلیں، گھر میں دادا خزانچی ہوتا ہے۔ دادا خزانچی ہوتا ہے جس نے نہ کمایا ہے نہ خرچ کیا ہے، لیکن والد صاحب کما کر لا کر دادا جی کو پکڑا دیتے ہیں، دادا جی گھر میں صرف کسی کرتے ہیں، کسی تو نے اس لکھا کا اکاؤنٹنٹ اور کیشیئر۔ جی جی وہ ان کو بھی ملے گا اس کا انشاءاللہ، کیونکہ وہ اس کی حفاظت نہ کرتے، بے جا اس کا جی استعمال کر دیتے، دائیں بائیں آگے پیچھے لگا دیتے، تو وہ گھر والی صدقہ بھی نہ کر پاتی۔ انہوں نے چونکہ اس مال کی حفاظت کی ہوئی ہے، اس کو اچھے انداز سے صرف کیا ہوا ہے۔ مراد یہاں سے یہ ہے کہ جتنے لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں، جی وہ زیادہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں اس میں۔ تو یہاں سے صدقے کی السلام فضیلت علیکم۔ بیان کی جا رہی ہے کہ اس مال کے ساتھ جتنے متعلقین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہی دیتا ہے، ولا ینقص، اور کم نہیں
ہوگا بعضهم ان میں سے کسی ایک کا اجر بعض ان کسی دوسرے کے اجر سے شیئن کچھ بھی. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 100% اجر دینا ہے تو 10% خازن کو 10% خامد کو، ایسے نہیں، بلکہ ہر ایک کو 100% ہی ملے گا. جی وعلیکم السلام. سر یہاں پر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ بینک کی جو جاب ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس بارے میں ہمارے خیالات بڑے خطرناک ہیں. تو سر ضرور بتائیے. جی میں نے اتنے دنوں سے یہ سوال کرنا تھا لیکن بھول جاتی تھی. یہ چونکہ بینک پوری دنیا میں کوئی ایسا بینک موجود نہیں ہے، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے جو خالصتاً اسلامی اصولوں کے مطابق ہو. اور یہ ساری جی باتیں میں جو کر رہا ہوں یہ آپ کے جو آئین ہے پاکستان کا، اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. جی اس وقت سارے مسالک کے علماء نے دستخط کیے تھے کہ ہمارا موجودہ بینکنگ کا سارا نظام سود پر مبنی ہے، اور سارے جانتے ہیں اس کو، کون نہیں جانتا؟ سارے جانتے ہیں. یہ عملی کوتاہی ہے ملکی طور پہ، قومی طور پر، جو جس کا ہم سارے شکار ہیں. علا کل حال اس میں مختصر بات ہم کریں کہ یہ چونکہ سود پر مبنی ہے سارا کام، تو اس میں نوکری کرنے جی والا خواہ وہ جھاڑو لگا رہا ہے، وہ تعاون کر رہا ہے جی ایسے لوگوں کا. اسی طرح وہ ڈیفینیٹلی. جہاں باہر وہ چوکیدار بیٹھا ہوا ہے، گن مین، وہ بھی ان کی کیا کر رہے ہیں؟ معاونت کر رہے ہیں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے تحت ان سب کا وہاں پہ کام وغیرہ کرنا وہ درست نہیں ہے. پھر جو سود ہے اس کے متعلق تو واضح نص ہے، لکھنے والا، جی گواہ بننے والا وغیرہ وغیرہ، وہ سارے ہی اس میں شامل ہیں. لعنتی نہیں ہے بلکہ جی حدیث سر. میں الفاظ جی ہیں، جی سب پر لعنت بالکل، ہے. سب پر ہی وہ سارے ملعون ہیں. تو اللہ. اور سر شیخ یہ صاحب لوگ یہ مانتے بھی تو بھی ہیں. کہتے ہیں نا. مانتے ہیں سارے، اسی لیے جی تو جی مانتے ہیں. مولوی بھی اس بات کی جرت کر لیتے ہیں یہ بات کہنے کی. لیکن استاد یعنی محترم اس میں ذکر میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، شرعی طور پہ تو ہے، قانونی طور پر بھی اس کو مانا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے. اب اس پر میں نے ایک اپنے استاد صاحب سے سوال کیا تھا جنہوں نے ہمیں یہ بینکنگ کا وہ پڑھایا تھا. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ پھر یہ کیوں چل رہا ہے سارا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس پر سب نے دستخط کیے تھے، بینک والوں نے بھی، کہ ہم اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کریں گے، کیونکہ ایک بار ہم نے یہ سارا معاملہ شروع کیا تو آہستہ آہستہ اس کو ختم کریں گے. ہم جن لوگوں کے پیسے لیے ہیں ظاہر ہے وہ واپس کریں گے تو نظام ختم ہوگا نا، تو آہستہ آہستہ کر کے اس کو ہم ختم کریں گے. لیکن وہ حکومتی لوگ بھی ان کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اب تک معاملہ جوں کا توں ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے آگے آگے. سر سر ایک اگر ہماری فیملی میں لکھا ہے عبد بات الرحمان نے اسلامک بینکنگ. یہ ایسے ہی ہے جیسے کتا گزر ہے تو آپ اس پر چمڑی چڑھا دیتے ہیں بکرے کی اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ بکرا ہے، دو دانتا سر گھر میں کا پلا ہوا موٹا تازہ. استاد محترم اسی سے متعلق میرا سوال تھا کہ جب اسلامک بینکنگ بھی سر پورا سود ہی ہے، چاہے کان سیدھے سے پکڑ لیں یا الٹے سے پکڑ لیں، لیکن سر تقی عثمانی کا اس پہ فتویٰ کیوں ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے تو وہ ہمارے سامنے تقی عثمانی کا فتویٰ لا کے رکھ دیتے ہیں ہاں کہ یہ جی بڑا انہوں نے. معاملہ ہے. تقی عثمانی صاحب ہوں یا کوئی اور دیوبندی عالم، ان کے فتاوی جات ہوتے ہیں اس پر. میں جی جس سر. ادارے میں پڑھاتا ہوں نا، وہاں کے مدیر ہیں حافظ عبد الغفار روپڑی صاحب. یہ اپنا آپ کہہ لیں کہ حکومتی بھی ان کا کافی اثر رسوخ ہے. سعودیہ کی طرف سے جو بعض آتے ہیں نا، حج کے کوٹے آئے یا عمرے کے وغیرہ وغیرہ، ان میں یہ لوگ فری حج عمرہ کراتے ہیں جا کے. انہوں نے خود ایک بار فرمایا، ہماری اساتذہ کی میٹنگ تھی تو فرمانے لگے کہ میں سوار تھا اور میرے ساتھ انہی میں سے، اب میں نام نہیں لوں گا ان کا، چوٹی کے عالم موجود تھے، میری اور ان کی سیٹ اور پھر آگے ہم ایک ہی روم میں تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو عوام میں آپ فتوے بانٹتے رہتے ہیں بینکنگ کے حوالے سے جواز کے، تو کیا یہ جواز بنتا بھی ہے؟ تو فرمانے لگے کہ سچ بات بتاؤں تو کوئی جواز نہیں بنتا. یہ ان کے الفاظ تھے. یہ پتہ کیا ہے، یہ آپ نے ان کی ویب سائٹس بھی دیکھی ہوں گی اور ان کے فتاوی جات تو خیر عوامی ہوتے ہیں. ان کے جتنے علماء ہیں نا، ان سب کی تنخواہیں وہ بینک وغیرہ کے ساتھ اس کے خاص تعلق ہوتا ہے. پھر یہ سارے جی لوگ سر. اکثر مالدار ہیں.
میں ان پر بات کرنے کی بجائے اپنی بات آپ کو بتا دیتا ہوں. گھر میں موجود تھا والد صاحب، چونکہ اپنے اس علاقے کے وہ مفتی ہیں، وہ 2-3 خواتین کراچی سے آئیں سوال کرنے کے لیے. ان کے پاس کچھ وہ سوالیہ پرچے بھی تھے. تو والد صاحب کو وہ پرچے انہوں نے دیے اور کہا کہ ہمیں اس پر جواز کا فتویٰ لکھ کے دیں. تو ابا جی نے وہ ساری صورتحال پڑھی اور کہا کہ میں تو حرمت کا فتویٰ لکھ سکتا ہوں کہ یہ حرام ہے. وہی بات جی، فلاں نے یہ لکھا، فلاں. ابا جی نے کہا کہ ان سے پھر فتاویٰ لے لیں، میرے پاس کیوں آئی ہیں آپ؟ اتنے میں ایک خاتون کہنے لگی کہ آپ کا یہ سادہ سا گھر ہے، ہم اس کو جو ہے نا وہ اچھا بنا دیتی ہیں اور یہاں یہ کرتی ہیں اور وہ کرتی ہیں. تو پھر جو ہے نا وہ میں نے ان پر سختی کی اور کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ. یہ معاملہ وہ والا نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں اور سوچ رہی ہیں کہ مولوی صاحب کی جیب گرم کریں گے اور یہ فتویٰ ویسے کا دے دیں گے. تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ یعنی اس طرح کے لوگ علماء کو استعمال کرتے ہیں، استعمال کر کے فتاویٰ لے لیتے ہیں. تو صرف علماء کرام کی پکڑ تو ہوگی اللہ کے ہاں، کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ سر کیوں نہیں ہمارے ساتھ ہوگی؟ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ حرام ہے، تو میرے اپنے رشتے دار بھی ہمیں کہتے ہیں کہ تقی آپ عثمانی کسی بھی آپ بینک تہمت میں لگا چلی رہی ہیں، جائیں، آپ تہمت لگا رہی ہیں ان کے اوپر. جی کسی بینک پر چلی جائیں، جا کر ان سے بات کریں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہمارے پاس شریعہ اسکالرز کے فتاویٰ جات موجود ہیں. جی بالکل بینک سر والے یہی آپ کو کہتے ہیں. کہیں گے، کہتے ہیں. لیکن وہ یہ مولانا مختار یہاں موجود ہیں، ان جیسا یہ آپ کے بھائی ہیں ادھر، ان جیسا طالب علم اگر چلے جائے، یہ کہیں کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب کدھر ہیں، وہ ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے. یہ ہم نے تجربہ اور مشاہدہ بھی کیا ہے، کرتے ہی نہیں ہیں بات، دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. اچھا سر. یہاں سے مقصود ان پر ہمیں کیچڑ اچھالنا نہیں ہے. اصل مقصود مسئلے کی نوعیت کو سمجھنا ہے کہ ان کے پاس کوئی واضح دلائل ہوں تو کیا کتاب و سنت ہم سے کوئی مخفی ہوا ہے. یہ کون سا جو چڑیاں کھا گئی ہیں، بکری کھا گئی ہے، نصوص ساری موجود ہیں، پیش کریں. واضح فتویٰ ان کا کیوں نہیں آتا؟ یہ عوام میں کیوں چل رہے ہیں؟ علماء میں بیٹھ کر بات کریں اس حوالے سے. تو نقد کرنے کی بجائے کم از کم ہم اپنے آپ کو تو سیو کر سکتے ہیں نا. جی سر بالکل. جی سر. اچھا سر، سر اگر ہماری فیملی میں ایسے لوگ ہوں جو جاب کرتے ہوں اور ہم ان کے گھر جائیں تو کھانا پینا تو ہوتا ہے، تو کیا وہ جائز ہے؟ کیا ان کا وہ سارا جو ہے گھر کا کھانے پینے کا وہ اسی کمائی سے ہے؟ نہیں مطلب کہ گھر کے لوگ یعنی 5-6 بھی لوگ اگر ہیں کمانے والے ہیں تو ایک یعنی کی کہ کمائی ہے زمینی نا ایسی. وغیرہ بھی ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے، کھانے میں انشاءاللہ کوئی جی حرج نہیں، لیکن یہ نصیحت ان کو کرتے رہنا چاہیے. پرائز جی بانڈ سر غلط ہے انشاءاللہ. یہ. جی ہم جاری رکھتے ہیں آگے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت، انہوں نے فرمایا وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود. ابو سعید خدری جاءت رضی آئی. اللہ تعالیٰ جی جی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ زینب بنت ابن مسعود، زینب نہیں، زینب جو عبداللہ ابن مسعود کی بیوی ہیں وہ آئیں. اچھا جی جی زینب جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں وہ آئیں. فقالت، انہوں نے عرض کی، یا رسول زینب نام اللہ، کی اللہ کئی کے رسول. خواتین تھی نا. تو ایک بار جی آپ جی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو پوچھا کون ہے، تو بتایا گیا کہ زینب ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ ایو زینب، زینبیں تو بہت زیادہ ہیں، کون سی زینب آئی ہے؟ تو پھر امی جان نے بتایا کہ امرأۃ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود کی جو بیوی زینب ہے وہ آئی ہیں. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو گھر کے معاملات میں بھی دخل اندازی کرنی چاہیے، پوچھنا چاہیے کون آیا کون نہیں آیا. جو خواتین گھر کی خواتین کو خراب کرنے والیاں ہوں تو ان سے آدمی کو چاہیے اپنی بیوی کو دور رکھے. فضول آ کر باتیں کرتے رہنا، میں کل بھی آئی تھی، تم نے یہی سوٹ پہنا ہوا تھا، آج پھر وہی سوٹ پہنا ہوا ہے، کیا مطلب؟ خامند آپ کو سوٹ نہیں دیتا؟ دماغ خراب کرتی ہیں آ کر عورتوں کا. تو یہ تھوڑی سی نظر رکھنی چاہیے اس معاملے میں. یہ عبد الرحمان سوال لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کمپنی سود پر قرض لے کر کم کرتے ہیں
جاب وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہے وہ دو کام کر رہے ہیں ایک کام میں، درست نہیں ہے. جی فقالت، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انک امرت اليوم بالصدقہ، آج آپ نے صدقے کا حکم دیا ہے. وکان عندي حلی، اور میرے پاس زیورات ہیں، لی اپنے، میرے زیورات میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. فاردت، تو میں نے چاہا، نہ تصدق بھی، میں اس کو صدقہ کروں. فزعم ابن مسعود، تو عبداللہ ابن مسعود نے سمجھا ہے، انہو کہ وہ، وولدہ، اور ان کی اولاد، احق کو زیادہ حق رکھتے ہیں، من تصدقت بھی، جس کے ساتھ میں یہ صدقہ کروں، علیہم، ان پر. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدق ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود نے سچ کہا. زوجو کی، تیرا خامند، وولدک، اور تیری اولاد، احق کو، من، زیادہ حقدار ہیں، من، وہ جو تصدقتی، تو صدقہ کرے بھی ہی، اس زیور کو، علیہم، جن پر، وہ زیادہ اس کا حق رکھتے ہیں. معلوم ہوا کہ عورت جو ہے وہ نفلی صدقہ ہو یا فرضی صدقہ ہو، اپنے خامند کو اور اپنی مستحق اولاد کو دے سکتی ہے. شمائلہ لکھتی ہیں، کیا عورت شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ کر سکتی ہے شوہر کی کمائی سے؟ اگر تو شوہر نے اجازت دے رکھی ہے یا اس کو یہ برا نہیں لگتا، پھر تو خاتون اگر کر لے گی تو اس کا اجر دونوں کو ہی ملے گا. لیکن اگر شوہر اس بات پہ ناراض ہوتا ہے تو پھر بالکل صدقہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں، اپنے مال سے عورت صدقہ کر سکتی ہے. جی عبد الرحمن لکھتے ہیں کہ بہن بھائی بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بالکل، اگر بھائی مستحق ہے تو بہن اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، بلکہ اس پر اللہ رب العزت سے وہ ڈبل اجر کی حقدار بنے گی، جس طرح حدیث مبارکہ میں ہی ہے. ایک تو وہ جو زکوٰۃ ہے وہ ادا کر رہی ہے، اور دوسرا اپنے بھائی کے ساتھ وہ صلہ رحمی بھی کر رہی ہے. چاہتی تو کسی اور کو بھی دے سکتی تھی زکوٰۃ، بھائی کو ہی کیوں دے رہی ہے؟ اس پر اللہ سے دوسرا اجر جو صلہ رحمی والا ہے وہ بھی انشاءاللہ سمیٹ جائے گی. معلوم سر ہوا رشتہ داروں. سر بیوی بھی دے سکتی اپنے شوہر کو زکات؟ وہی ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، زینب جو عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہیں، انہوں نے زکوٰۃ اپنے خامد عبداللہ بن مسعود کو دی تھی، تو یہ جائز ہے. لیکن خامد زکوٰۃ بیوی کو نہیں دے سکتا، کیونکہ بیوی کا جو نان و نفقہ وغیرہ ہے وہ خامد کے ذمے ہے، تو وہ اسے زکوٰۃ تو نہیں دے گا. اسی طرح والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ان کے ساتھ احسان کا حکم ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، حکم ہے. والدین اپنی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان میں سے جو مستحق ہے، جو ان کی پرورش میں نہیں ہے. بچوں کی شادی کر دی، ایک بچہ وہ کمزور ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں تو دے سکتے ہیں. سر اگر کوئی لڑکی بیوہ کے طلاق ہو کے والدین کے گھر آ گئی ہے بچوں کے ساتھ، تو کچن تو ایک ہے، تو اس صورت میں والدین دے سکتے ہیں زکوٰۃ اس بچی کو، اس کے بچوں کی تعلیم کے لیے؟ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. جی پڑھیں آگے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اچھا وہاں پر ہاں جی، من سأل الناس، یہ والی حدیث کے اوپر والی. اوپر والی نہیں ہے آپ کے پاس؟ اچھا نہیں، ما وہ یزال عن ابن، الرجل. ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں اوپر سے دیکھ. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامت لیس فی وجہہ مزعۃ لحم، یعنی کہ جو آدمی ہمیشہ لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ یہاں تک کہ یأتی یوم القیامت، وہ قیامت کے دن آئے گا، لیس فی وجہہ، نہیں ہوگا اس کے چہرے پر، مزعۃ لحم، یعنی کہ گوشت کا کوئی ٹکڑا. جی متفق علیہ، اسے بخاری مسلم نے روایت کیا اللہ ہے. اکبر کبیرہ. تو یہاں سے مانگنے کی جو ہے وہ واضح ہوئی کراہت، کہ جو آدمی لوگوں سے مانگتا ہی رہتا ہے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا وہ. اللہ اکبر کبیرہ.
آج کل مانگنے کے انداز بھی مختلف بن گئے ہیں. گاڑیوں پر لوگ مانگنے آتے ہیں، گاڑیوں پر. اندازہ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا تو ہاسپٹل کے باہر ہم کھڑے تھے، تو ہمارے ایک بھائی جو ہیں وہ کھڑے تھے، ایک گاڑی والا آیا اور اس کے ساتھ فیملی تھی. اس کے پاس سعودی ریال تھے، تو وہ ان کو عربی میں اس نے بات کی اور کہنے لگا کہ یہاں پاکستان کے جو نوٹ ہیں وہ کون کون سے ہیں، ہم ان کی پہچان کروا دیں. تو انہوں نے اس کو 1000 روپے کا نوٹ دکھایا، 500 کا دکھایا، 5000 کا دکھایا. تو جب وہ نوٹ اس نے سارے پکڑ لیے، دیکھتا گیا، بالآخر اس نے گاڑی کو تیز کر لیا اور نکل گیا. تو مانگنے کے انداز مختلف ہو گئے ہیں. یہ چوری کا انداز بھی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ جو پھر اشارے وغیرہ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر ان کو دینا چاہیے اگر صدقہ ان کو آپ وغیرہ، سمجھیں کہ جبکہ یہ یہ مستحق بالکل ہیں، صحیح حالت میں ہے. جی، تندرست کو نہیں دینا چاہیے، تندرست کو نصیحت کرنی چاہیے. وہ آگے حدیث آ رہی ہے. آگے بھی حدیث آئے گی انشاءاللہ. سر کیا جی بہن جی اپنے بھائی سے اپنی ضرورت کا اظہار کر سکتی ہے یا بھائی اپنی بہن سے؟ ٹھیک ہے، اظہار وہ کرنے میں سوال مانگنے میں تو نہیں آ جائے گا؟ ضرورت مطلب وہ قرض کے طور پر مانگ رہی ہے. نہیں 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 سر، جو جیسے کوئی پرسنل ضرورت ہوتی ہے اور اگر بھائی سے کہتی ہوں یہ چیز چاہیے، مطلب اشارہ دیتے ہیں بہن بھائی، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو تو سکتا ہے بے تکلفی میں، لیکن اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے سر. کیونکہ یہ مانگنے کا ہی ایک انداز ہے. یہ مانگنے کے متعلق 2-3 آگے اور روایتیں ہیں، یہ ہم ابھی پڑھ لیں. جی، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال. وعن ابی سر ہریرہ رضی جیسے اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سأل الناس اموالہم تکثرا، جو کوئی سوال کرے لوگوں سے مال کا، اپنے مال بڑھانے کے لیے، جی فإنما يسأل جمرا، تو یقیناً اس نے سوال کیا انگارے کا. جی، فإنما تو صرف یسل وہ سوال کرے گا جمرن جمرے کا، یہ جو انگارہ ہے آگ کا. جی جو لوگوں سے ان کے مالوں کا سوال کر رہے تکثرن، اپنے مال کو بڑھانے کے لیے. یہ جو ذکر کیا نا کسی بہن نے روڑ اشارے پر، ان کے بارے آپ نے سن رکھا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی جائیدادیں بنا رکھی ہوتی ہیں، ان میں سے اکثر نے، سب پر تو ہم یہ نہیں کہتے. تو تکثرن اپنا مال بڑھانے کے لیے، خاندانی ان کا یہ کام ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آگ کا جو انگارہ ہے وہ حاصل کر رہا ہے مانگ مانگ کر. فلیستقل، وہ اس کو کم کر لے، او لیستکثر، یا اس کو زیادہ کر لے. مطلب وہ آگ کے انگارے پکڑ ہے، ابھی اس پر ہے کہ وہ زیادہ پکڑ لے یا کم پکڑ لے. جی، وعن الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. جی، لن لأن یأخذ، لأن يأخذ أحدكم حبله لأن یہ کہ یأخذ یہ پکڑے، کہ احدکم یاخذ تم میں سے کوئی پکڑے ایک حبلہ احدکم تم اپنی میں سے رسی. کوئی اپنی رسی، فیأتی بحزمت الحطب، تو پھر وہ فیأتی تو وہ لائے، جی وہ لائے. بحزمت الحطب، حطب کہتے ہیں خشک لکڑی کو، جی حزمہ کہتے ہیں گٹھے کو. خشک لکڑیوں کا ایک گٹھا، علی ظہرہ، اپنی کمر پر. وہ جنگل میں جائے رسی لے کر، وہاں سے وہ محنت کرے، کاٹے ان کو لکڑیوں کو، اور پھر اس کا گٹھا بنائے، پھر اپنی پشت پر اس کو سوار کر کے لائے. فیبیعہا، پھر اس کو آ کر فروخت کرے، پھر اسے اپنا پیٹ پالے، بچوں کی ضروریات دیکھے. فیکف اللہ بہا وجہہ، تو اللہ تعالی دور کر دے گا اس کے ذریعے، وجہ اس کے چہرے کو. تو اللہ تعالیٰ دور کر دے اس کی وجہ سے اس کے چہرے کو، مطلب مانگنے وغیرہ سے. خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، من اس بات سے، جی، ان یسأل الناس، کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے. پھر لوگوں کی بھی آگے اقسام ہوتی ہیں، آتوہ، کچھ لوگ اس کو دے سکتے ہیں، او منعوہ، یا لوگ اس کو نہ دیں. معلوم ہوا کہ جو محنت ہے، مزدوری ہے، یہ مانگنے سے بہت بہتر ہے.
اور آدمی کو چاہیے کہ مانگنے کی بجائے خود مزدوری کرے. جی وعن سمرة بن جندب قال وعن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المسألۃ قد، سوال کرنا ایک زخم ہے، یقد بہ الرجل وجہہ، تو زخمی کرتا ہے آدمی اس سے اپنے چہرے کو، الا ان یسأل الرجل سلطانا، سوائے البتہ یہ کہ آدمی سوال کرے سربراہ سے، حکمران سے. حکمران سے، او فی امر لا بد منہ، یا اس معاملے میں کوئی چارہ نہ ہو، جی یعنی اس معاملے میں اس کا کوئی چارہ نہ ہو، یعنی کہ سوال کرنے کے بغیر، تو پھر وہ سوال کر سکتا ہے حکمران سے. یہاں ذکر کیا گیا کہ اصلاً جو سوال کرنا ہے یہ خراشیں ہیں، زخم ہے جو آدمی اپنے چہرے پر لگاتا ہے. معلوم ہوا کہ یہ سوال کرنا درست نہیں. پھر آگے استثناء کر دیا گیا دو چیزوں کا، اللہ ہے کہ آدمی سلطان سے سوال کرے. مثال کے طور پہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں اور آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے، دور دراز کے سفار پہ آپ نے جانا ہوتا ہے، تو آپ کسی تنظیم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا براہ راست حکومت کے کسی کارندے سے آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے دین کا کام کرنا ہے اور مجھے گاڑی چاہیے یا مجھے فلاں کتاب چاہیے، یا اس طرح کر کے یا اپنے محبین سے وہ اس بات کا تذکرہ کرے، تو یہ انشاءاللہ درست ہے. او فی امرین، یہ ایسے معاملے میں کہ لا بد من ہو، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو، پھر وہ سوال کر سکتے ہیں. اب یہ چارہ کار نہ ہو وغیرہ وغیرہ یہ ہم آئندہ باب میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر آدمی اپنا جو دست ہے، ہاتھ ہے، اس کو دراز کر سکتا ہے. اس میں ہم انشاءاللہ کچھ 4-5 طرح کے وہ چیزیں پڑھیں گے کہ یہ مسئلہ جسے درپیش ہو وہ لوگوں سے سوال کر سکتا ہے. اللہ اکبر کبیر. عبد الرحمن کہتے ہیں کہ قرض کی صورت میں سوال کیا جا سکتا ہے. قرض جائز ہے، یہ سوال نہیں ہوتا، یہ سوال نہیں ہوتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا سوال میں نے پڑھا ہے، وہ دانت کے حوالے سے جو آپ نے کیا ہے. تو اس صورت میں بہتر ہے کہ علاج معالجہ کے لیے کوئی لیڈی ڈاکٹر تلاش کریں، اور یہ ممکن ہے اور مل جاتی ہیں. استاد ادھر ہمارے علاقے میں نہیں ہے، آپ کے علاقے میں نہیں ہے تو مطلب آپ دیگر کاموں کے لیے سفر نہیں کر لیتی ہیں آگے پیچھے شہروں میں؟ کہیں سے معلوم کر لیں کہ کون سا کلینک ایسا ہے جو لیڈی ڈاکٹر کا ہے، وہاں چلی جائیں. لوگ تو علاج معالجے کے لیے، میں ادھر ایک ہاسپٹل تھا تو بیٹی بیمار تھی، تو ایک افغانستان سے آدمی آیا ہوا تھا یہاں لاہور، ایک اس میں ہاسپٹل میں، اس کے ساتھ بات چیت ہوئی، وہ فارسی جانتا تھا، تھوڑی تھوڑی اس کے ساتھ بات کی تو وہ اپنے بچے کو لے کر آیا ہوا تھا. کہتا مجھے پتا چلا کہ یہ ہاسپٹل سب سے اچھا ہے بچوں کے حوالے سے. تو لوگ سفر کر لیتے ہیں، دائیں بائیں کا کر لیں. اگر ملتا ہی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ملتا، کوئی لیڈی ڈاکٹر ملتی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، پھر علاج معالجے کی غرض سے علاج کروایا جا سکتا ہے، حرج نہیں اس میں انشاءاللہ. لیں جی، وہ شمائلہ نے نیچے لکھا ہے کہ دانت میں کیا مسئلہ ہے، میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں. ان کا نمبر السلام مانگ لیں، آپ علیکم. گروپ میں اکٹھی ہوں گی، ان سے وہ کر لیں انشاءاللہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی رستہ بنا ہی دیتا ہے. وہ مجھے نا استاد جی 2 سال ہو گئے ہیں، کراؤن چڑھانے والا ہے. جی آپ ان سے بات مجھے کوئی کریں، لے جانے والا ہے. ٹھیک ہے، ان سے بات کریں، ممکن ہے کوئی. اور مجھے ایک اور سوال پوچھنا تھا کہ مطلب میں نا قرآن مجید پڑھاتی ہوں، ترجمہ اور اسی طرح نا، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں مطلب جب یہ رقم وغیرہ آتی ہے نا تو ایک دفعہ ہی مانگنے سے یا 2 دفعہ مانگنے سے نا تو آگے سے مطلب اتنی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، اور اگر مزید 1-2 دفعہ سوال نہیں، نہ کیا کیا جائے مانگنے کہ سے؟ جی اپنا دے دیں سوال. فیس ہوتی ہے بچوں کی؟ جی 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 تو وہ نا اس سلسلے میں نہیں کوتاہی نہیں، کر یہ جاتے ہیں اس یا دیتے مانگنے ہی میں نہیں نہیں ہیں. ہے، فیس کا معاملہ یہ مانگنے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے.
مانگنا اور ہے جو لوگ صدقہ خیرات اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، چوک چوراہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں کشکول ہاتھ میں لیے، اللہ واسطے دے دو وغیرہ وغیرہ۔ وہ ایک ظالم کہہ رہا تھا کہ نبی کے واسطے دے دو، علی کے واسطے دے دو، اس کو کسی نے سمجھایا اللہ کا خوف کرو۔ وہ کہتا کہ فلاں بابے کے نام کا دے دو، اس کو کہا اللہ کا خوف کرو، صرف اللہ کے واسطے سے مانگنا جائز ہے۔ کہتا اچھا تم چھوڑو، تم اللہ کے نام کا دے دو۔ اچھا وہ اس نے اللہ کے نام کا دے دیا، وہ آگے سے کہنے لگا واہ بابا کمال ہے تو، جو تجھے مانتے ہیں تو ان سے بھی لے کر دیتا ہے، اور جو تجھے نہیں مانتے تو ان سے بھی لے کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے ایسے کے لوگ ہوتے ہیں۔ فیس مانگنے میں کوئی حرج نہیں، آپ فیس مانگیں، کیونکہ یہ اجر ہے، مزدوری ہے کتاب اللہ اور سنت رسول پڑھانے پر، یہ بالکل جائز ہے۔ یہ ملحد اور اس طرح کے بے دین لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ نہیں دین وہ پڑھا کر دراصل پیسہ ایسا ہے کہ مانگنا جو جائز نہیں، یہ مانگنا ہے مزید ہی نہیں۔ اسرار کی یہ آپ کہیں کہ اتنی فیس ہے، تو جو بچی دے گی میں اس کو ترجمہ پڑھاؤں گی، جو نہیں دے گی نہیں پڑھاؤں گی، آپ حق بجانب ہیں۔ اور اگر آپ جی کسی کو ٹھیک ہے، بغیر فیس کے پڑھاتی ہیں تو یہ آپ اس پہ احسان کر رہی ہیں۔ جی ایسے ہیں کافی سارے بچے بھی نا۔ ہم۔ جی ہمارا ٹھیک ہے، اس کے متعلق کتاب الزکوٰۃ کے متعلق ایک باب باقی ہے، بابو قسم الصدقات، زکوٰۃ صدقات کی تقسیم کے حوالے سے کس طرح کے، تو یہی سب سے پہلی حدیث انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے کہ زکوٰۃ صدقہ جو ہے وہ غنی کے لیے حلال نہیں ہے سوائے 5 صورتوں میں۔ وہ 5 صورتیں کون سی ہیں وہ ہم پڑھیں گے آگے دیگر حدیث انشاءاللہ۔ کل جمعہ ہے تو جمعے کے بعد عصر کے بعد پھر کلاس رکھ لیں انشاءاللہ۔ ٹائم مجھے بتا دیں کیا ٹائم ہونا چاہیے؟ جو پرانا ٹائم آپ کا ہے وہ صحیح ہے یا دوسرے کون سا مشورہ تھا بتا سکتے؟ پرانا؟ 4:15 تھا یا 4:30 تھا؟ تقریباً 4 بجے آپ شروع کرتے، 4 سوا 4 جی۔ مجھے لگتا ہے نمازیں ہماری اب 4 تک ہو گئی ہیں، تو 4:15 کا پھر انشاءاللہ رکھ لیتے ہیں، یا 4:30 کا دیکھ لیں گے؟ 4:30 کا رکھ لیں سر جی۔ ٹھیک ہے 4:30 ٹھیک ہے، 4:30 سے 5:30 انشاءاللہ۔ جی سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جو سوال وغیرہ کرتا ہو نا اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جناب حکیم آئے اور آ کر مانگا، آپ نے دے دیا، پھر مانگا پھر دے دیا، بالآخر آپ نے فرمایا کہ یہ جو مال ہے یہ تو بڑی سرسبز شاداب چیز ہے، مانگتے ہی رہو گے آپ، تو جو تو مانگتا رہے وہ پھر مانگتا ہی رہے گا، جو بچنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا، جس طرح ہم نے حدیث مبارکہ جناب حکیم کی پڑھی ہے۔ تو پھر آپ نے ان کو نصیحت فرمائی تھی کہ آپ مانگنا چھوڑ دو، پھر انہوں نے کبھی کسی سے مانگا ہی نہیں، اور یہاں تک کہ کسی نے تحفہ بھی دیا تو تحفہ بھی نہیں لیا انہوں نے، سبحان کہا اللہ۔ ٹھیک ہے جائز ہے تحفہ لیکن میں نہیں لیتا، میں نہیں لیتا۔ ہمارے ہاں ادھر ایک شیخ ہیں، وہ تشریف لائے، وہ گھر میں ایک چیز پڑی تھی، کہنے لگے یار یہ مجھے دے دو، کتنے کی دو گے؟ کہا کہ آپ ایسے لے لیں تحفہ ہے، کہا نہیں میں نہیں لینا چاہتا تحفہ۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ ایسے لوگ بھی ہیں، کہتے ہیں کہ لینا ہی نہیں تحفہ، اور ہمارے ہاں فرض کر دیا جاتا ہے تحفے کو، اور اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے۔ ایک نے لکھا تھا کہ شاگرد جو ہے وہ استاد کو تحفہ دے کر استاد کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ اسی طرح شاگرد مستحق ہے تو استاد بھی اس کو دے کر اس کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ سر ایک چیز میں رہنمائی چاہیے، یہ جیسے ہم لوگ رمضان میں دورہ قرآن ہوتا ہے یا ایک قرآن منٹ، پاک عبد الرحمان لکھتے ہیں کہ اگر معلوم ہو کہ سمجھانے کا فائدہ نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ پھر بھی سمجھائیں۔ سمجھانے کا آپ کو فائدہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ ہاں دوسرا فائدہ جو ہے کہ وہ آدمی اس پر عمل کرے، چلیں یہ معاملہ اس کے ساتھ ہے، لیکن آپ کو اس کے سمجھانے کا آپ کو فائدہ ضرور ملے گا۔ جی جویریہ بات کریں۔ جی سر، جیسے یہ تراویح وغیرہ پڑھاتے ہیں تو ان کو آخری جب مکمل ہوتا ہے تو سب لوگ مل کے تحفہ دیتے ہیں، تو وہ صحیح ہے سر؟ صحیح ہے، صحیح ہے اگر باعزت طریقے سے دیا جائے تو۔ باعث طریقے سے سر، جیسے میں نے ایک جگہ میرے تراویح سنائی تو بزرگ جو ہے نا وہ آگے آئے، مجھے کہتے کہ مصلی سے پیچھے ہو جاؤ، میں نے بیٹھنا ہے، میں نے کہا کمال۔
وہ بیٹھے اور کہتے کہ آپ کو پتہ ہے حافظ صاحب ہمارے پاس آئے، انہوں نے ماشاءاللہ بڑی سریلی آواز میں ہمیں قرآن سنایا، اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان پر خرچ کریں. وہ کوئی 10 روپے دے رہا ہے، کوئی کتنے دے رہا ہے، وہ اس طرح کر کے انہوں نے کافی پیسے بنا لیے. بس مجھے نہیں اچھا لگا، میں نے نہیں لیے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس قدر معاملہ گرا کر حافظ طے کر سکتا ہے آنے سے پہلے 1,00,000 روپیہ لوں گا میں تراویح سنانے کا، قبول ہے تو میں آ جاتا ہوں. اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ 50,000 ابھی میرے اکاؤنٹ میں بھجوائیں پھر آؤں گا، کہہ سکتا ہے. اصل حافظ بیچارے بڑے شریف ہوتے ہیں، ایسا کہتے نہیں ہیں تو لوگ جی ان میں کو نے ایک جو ہے سوال نا پھر. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ سر جی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مطلب تراویحاں پڑھ رہے ہوں تو کچھ لوگ مطلب بلائنڈ ہوتے ہیں، تو اگر کوئی جیسے عام جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو قرآن پاک تراویحوں میں اوپر سے دیکھ کے بھی سن سکتے ہیں، تو اگر کوئی مطلب بلائنڈ ہو تو وہ تو پھر مطلب ہاتھ رکھنے کے بغیر تو نہیں قرآن پاک سن سکتا، تو وہ خالی قرآن پاک سن لے تو اس کو اس کا زیادہ اجر ملے گا بہتر اگر یہ تراویح ہے نہ کہ بھی پڑھے تو. قرآن پاک نہ کھولا جائے. طریقہ یہ جی ہے نماز پڑھنے کا، وہ نماز عام ہو یا نماز تراویح ہو. علماء نہیں، اجازت صرف اگلا سامعین کو دیتے ہیں، جس نے حافظ کا سننا ہوتا ہے پیچھے وہ قرآن ہاتھ میں پکڑ سکتا ہے. جی وہی سامعین کا کہہ رہا ہوں نا کہ اگر کوئی مطلب نابینا ہے وہ پھر تراویح تو نہیں پڑھے گا مطلب جب وہ قرآن پاک سے سنے گا. تراویح نہیں پڑھے گا کیا مطلب؟ سر جی اس کا یہ مطلب ہے کہ جو مطلب نابینا افراد کے لیے قرآن پاک بنے ہیں نا، وہ ان کے جو عام سپارے ہوتے ہیں وہ بھی کافی بڑے بڑے سپارے ہوتے ہیں. میں سمجھ گیا ہوں آپ کی اور بات. اس اگر صورت میں وہ نہ سنیں، وہ سامع نہ بنے. اور ویسے نابینے تو وہ ہوتے ہیں اکثر جی جن کا سر، ماشاءاللہ حافظہ ہم سے زیادہ تیز ہوتا ہے، ان کو قرآن بڑا مضبوطی سے یاد ہوتا ہے. تو وہ جو جویریہ سوال کری تھی نا، اس کا جواب یہ ہے کہ حفاظ کو دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو ضرورت پوری کرنا وغیرہ وغیرہ ایسے کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے. یہ مستحق لوگ تھوڑی ہوتے ہیں، ان کا تو پوری جی قوم سر، پر احسان ہے، اور ہم 10 10 کوئی 20 20 روپے ان کو دے رہے ہوتے ہیں جیسے نعوذ باللہ کوئی منگتے آگے ہیں. بالکل سر. یہ معاملہ سر بالکل شو نہیں آف ہونا بھی چاہیے. کرتے ہیں نا بہت سارے لوگ، جب ہم، کوئی جیسے دورہ قرآن کمپلیٹ ہوا ٹیچر کو گفٹ دینا چاہتے ہیں تو سر جیسے جہیز نہیں دکھایا جاتا تو شو آف کر کے بھی سوٹ بعض لوگ یہ دیتے بڑی ہیں. عجیب چیزیں ہیں. ان چیزوں نے اس کی جو اصل تنخواہ ہے یا اس کا جو وظیفہ ہے یا اس کی جو ڈیمانڈ ہے، ان ساری چیزوں کو ختم کر کے رکھتی ہے. انجینئر ہو آپ، اس سے گھر کا نقشہ بنواتے ہیں اور اس طرح اس کو پیسے دیں نا، میں پھر دیکھوں گا کہ کیسے کوئی دیتا ہے 10 روپے 20 روپے کر کر کے. وہ سارا خاندان آئے اور آپ کو اس کو پیسے دے، اس کو کیسا لگے گا کہ میں کوئی منگتا ہوں ان کے پاس، کیا یہ کر رہے ہیں لوگ. تو حافظ قرآن کی شان تو ہزاروں انجینئر جمع ہو جائیں، ایک حافظ کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ لوگ. اس لیے یہ کوئی پراپر کوئی اچھے انداز میں دیکھنا چاہیے اور سارے لوگوں کو اس میں شریک نہیں کرنا چاہیے. اگلی بار ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ حافظ پچھلی بار بھی آیا تھا نا، میں نے اس کو 500 دیا تھا، میں نے اس کو 5,000 دیا تھا. وہ پھر اس حساب سے اس کو باتیں بھی کرے گا. آج اس طرز میں آپ نے پڑھنا ہے، آج اس میں پڑھنا ہے. وہ ہر کوئی روب اس پہ جاڑ رہا ہے اپنا اپنا. ان کو پتا ہے کہ میں نے اس کو 5,000 دینا ہے. یہ صورتیں جو ہے نا ان میں، اب میں نے وہ ایک بار ٹھکرا دی، میں نے کہا نہیں لینے میں نے یہ پیسے. وہ والد صاحب سے بات کرتے رہے ادھر ادھر، بالآخر میں نے کہا کہ نہیں لینے، بس نہیں لینے. کس قدر یہ مقام وہ حیا ہے، اور جو ہے نا وہ 10 10 روپے اکٹھے کر کے، خواہ وہ 50,000 ہی بن گیا تھا، لاکھ ہی بن گیا تھا یا کم بنا، جتنا ہے مجھے علم نہیں، لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ہاں جس طرح اگر مسجد کا بل آ جاتا ہے، لوگوں سے اکٹھا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ الگ سے اکٹھا کر کے ایک بندہ جاتا ہے اور جا کر بل ادا کر دیتا ہے. تو یہاں بھی کوئی ایسی صورت بنا لی جائے حافظ کے سامنے، اور بس اوقات حافظ سے ہی اعلان کروایا جا رہا ہوتا ہے. بڑی عجیب بات ہے یہ. اللہ اکبر کبیرہ. سر بہت سے لوگ اس چیز پہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا کہ جیسے اگر آپ نے رمضان میں دورہ قرآن کرایا، اگر کوئی تحفہ دے رہا ہے تو کہتے ہیں جی تحفہ لینا حرام ہے، آپ اپنے قرآن پڑھانے کی سروسز کے وہ لے رہے ہیں. انہیں کہیں کہ چلے میں نے تحفہ نہیں لینا، میں نے جو آپ کو تعلیم دی ہے
اسکول والے تعلیم دیں تو 20,000 فیسیں رکھیں، وہ ٹھیک ہیں. ہم قرآن پر رکھیں تو ناجائز. جی انہیں کہیں کہ دورہ قرآن میں جو کرواؤں گی ہر ایک کی 5,000 فیس ہے. جب فیس رکھیں گی ایسی باتیں نہیں ہوں گی. جی سر بالکل. ہم میں سے بھی بعض بیچارے پڑھانے والے پڑھانے والی ڈرتے ہیں، فیس نہیں رکھتے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اور بالآخر نظریں ہوتی ہیں ان کے تحائف اور ہدایہ پر، تو وہ تحائف اور ہدایہ جو ہے نا تھوڑے سے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ضرورت ہی پوری نہیں ہوتی. یہی ایک ماں بندہ عورت جو ہے وہ سلائی کر لے کپڑے، اچھے خاصے پیسے لے لیتی ہے. مر جا کر کسی دکان پہ بیٹھ جائے وغیرہ وغیرہ، اچھے خاصے پیسے لے سکتا ہے. تو پھر شیطان دوسرا رستہ جو ہے وہ دکھاتا ہے، جبکہ علم والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ علم والا کام کریں اور اس پر پیسے کمائیں. یہ ناصر مدنی صاحب آپ سب جانتے ہیں ان کو، میرے خیال میں کوئی ایسا نہیں جو نہ جانتا ہو. وہ والد صاحب سے سوال کیا ایک مسجد کی انتظامیہ نے کہ ہم نے ان کا جمعہ رکھا ہے اور وہ اتنے پیسے مانگ رہے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو ابا جی نے فرمایا بالکل جائز ہے. جی باقی علماء تو اتنے ہی نہیں، کہا تو پھر باقیوں کو بلا لو. جب آپ ڈیمانڈ ہی اس کی کر رہے ہیں، جو بڑا بندہ ہے اور اس کی مصروفیت ہے، اس کی گاڑی ہے، اس کا خرچ ہے وغیرہ وغیرہ، معروف ہے، تو آپ کم والے مولوی کو بلا لیں. آپ بھی تو اس پہ راضی نہیں ہیں، اس کی جو فیس ہے وہ ادا کریں. اور جو اس کے تو خلاف سر بات کرے گا کہ لو جی مولوی صاحب ہو کر تو جو ہے نا ایک جمعے کے 80,000 لیتے ہیں، ایک جمعے کا 50,000 لیتے ہیں، وہ مولوی صاحب کی چغلی کرے گا، غیبت کرے گا اور اللہ سے گناہ حاصل کرے گا. تو سر اس طرح سے جو عورتیں درس دیتی ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، تو سر وہ بھی لے سکتی ہیں پیسے؟ بالکل لے سکتی ہیں، سر ہمیں تو بالکل لے ان کے بارے سکتی ہیں. میں کہا جاتا ہے یہ لعنت ہے، یہ حرام ہے. بالکل نہ، انہیں کہیں کہ دلیل دیں لعنت کی. انہیں جا کر کہیں کہ دین ہم نے آپ کو سکھانا ہے کہ آپ نے ہمیں سکھانا ہے. جی سر. ایسوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھے انداز سے پیش آنا چاہیے. ہمارے یہاں اس علاقے میں ایک خاتون ہے جس نے پورے علاقے میں جو ہے نا ان کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے. اس وقت خاتون کو اللہ نے کچھ پیسے دیے ہوں گے، وہ دیگر خواتین پر، دیگر علماء پر جو ہے نا کیچڑ اچھال رہی تھی. تو مجھے پھر اس کے متعلقین میں سے ایک قاری صاحب نے رابطہ کیا اور کہا کہ ان کو جواب ایک دینا ہے. تو میں نے کہا میں واٹس ایپ پہ ایک ریکارڈنگ وائس نوٹ بھیج دوں گا. تو وہ ان کو بھیجا ہے اور اب تک جواب نہیں آیا. اور اس کا ہوا یہ ہے کہ الحمدللہ وہ جو تنگ کر رہی تھیں دیگر خواتین کو یا علماء کو، وہ تنگ کرنا ختم ہو گئی ہیں. وہ سر ایک وائس ریکارڈنگ سر ہمیں بھی ایسی دے دیں کہ ان خطبات تو پہ یا ٹھیک ہے، درس آپ پہ مجھے ریلیٹ بھیجیں کہ کرتے آپ ہیں. کے وہاں لوگوں کے اعتراضات کیا ہیں، نمبرنگ کے ساتھ ٹھیک ہے بھیج دیں. سر. اعتراض نمبر 1، اعتراض نمبر 2. اللہ تعالیٰ نے جو ٹھیک ہے تھوڑی سی سر. بصیرت عطا کی ہے اس میں سے دیکھیں گے، اگر وہ عطا ہوا ہمیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور بھیج دیں گے. سر کدھر بھیجنا ہے؟ یہ اسی گروپ میں؟ اس گروپ میں میرا نمبر نہیں، میرے نمبر پہ الگ سے بھیج دیں. ٹھیک ہے سر. اسی گروپ میں آپ کا سر نمبر ہے؟ شروع میں جو ہے نا 0302 ہے، آگے وہی نمبر ہے جو طبیان سپورٹ والا ہے. ٹھیک ہے سر انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.